السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا تاریخ کی ایک ایسی جنگ جس جنگ کے بعد قبیلے کے تمام لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے اخلاق، آپ کی تعلیمات، آپ کی تربیت کے جو اثرات معاشرے پر نظر آ رہے تھے، حالانکہ آپ جنگ کی حالت میں رہا کرتے تھے مشرکین مکہ کی وجہ سے، اس کے باوجود مدینہ کے اطراف میں جگہ جگہ لوگ رفتہ رفتہ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے تھے۔ بعض مرتبہ کچھ لوگ نبی کے سامنے آتے، نبی کا سامنا کرتے اسلام کی مخالفت کے لیے، نبی سے دشمنی کی بنا پر، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے بعد وہ خود اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ ایسا ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا ہجرت کے 6 سال، تقریباً شعبان کا مہینہ تھا۔ 5 ہجری میں جو جنگ خندق ہو گئی تھی، اس جنگ کے بعد جب 6 سال شروع ہوا تو شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مکہ کے قریب 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قبیلہ رہتا ہے بنو المستلق نام کا۔ اس قبیلے کے سردار نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اور دیگر عرب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر لیا ہے۔ یعنی جہاں جہاں جس کے دل میں دشمنی یا عداوت یا حملہ کرنے کا کہیں موقع ملنا، ایسی کوئی چیز باقی رہتی تو وہ کام کرنے کی تیاری کر لیتے تھے۔ جس طرح مکہ والے ہمیشہ تیاری کرتے تھے، جب دیکھو جب جنگ کرنے کے لیے مدینہ کی طرف آ رہے ہیں تو بسا اوقات یہ چھوٹے چھوٹے قبیلے بھی ہاتھ آزمائی کرنا چاہتے تھے۔ انہی میں سے بنو المستلق کا ایک قبیلہ تھا جس کا سردار تھا حارث بن زرار۔ اس سردار نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اور اطراف کے دیگر عرب کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا یہ قبیلہ مکہ سے قریب میں ہے، وہاں سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر، اس کا مطلب مدینہ سے تقریباً 350 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ وہ تیاری کر رہا ہے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے، لیکن مکہ جو وہاں سے قریب میں ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ مکے والے تو بڑی فوج لے کر آ چکے تھے۔ اب یہ چھوٹے سے قبیلے کو لے جا کر مدینہ میں کیا کام کر سکتے ہیں یہ لوگ؟ اب ان سے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال یہ قبیلہ تیار ہو گیا۔ اس سے پہلے اس قبیلے نے جنگ احد میں کفار مکہ کا ساتھ دیا تھا، اور پھر یہ مکہ کے ایسے شاہراہ پر واقع تھا، ایسی بڑی روڈ یا بڑا راستے پر یہ قبیلہ واقع تھا کہ اگر مدینے والوں کو مکہ کی طرف آنا ہو تو راستے میں یہ قبیلہ پڑتا تھا۔ تو ایسے اندازہ ہوتا تھا
کہ اگر کبھی مدینے والے مکہ داخل ہونا چاہیں، مکہ میں جانا چاہیں تو یہ رکاوٹ ہے، راستے میں یہ بڑا سا قبیلہ ہے جو مسلمانوں کو اندر جانے سے روک سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک شخص کو بنو المستلق کی جانب روانہ فرمایا اور یہ اطلاع لی، کیا واقعی بنو المستلق کے لوگ ہم پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد جب وہاں پہنچے بریدہ بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے حالات کی جانکاری لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہاں واقعی وہ لوگ مدینہ پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، مشورہ لیا اور سیدھے 700 صحابہ کو لے کر بنو المستلق کی طرف نکل پڑے، مکہ کے راستے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن تعداد صرف 700 ہے۔ حالانکہ اس سے بڑی فوج آپ کے پاس موجود تھی، لیکن آپ نے اس کو ضائع کرنا نہیں چاہا۔ جہاں سامنے قوم جیسی ہوگی مقابلہ اسی طرح کا ہوگا۔ نبی کی نیت یہ نہیں تھی کہ وہ چھوٹا سا قبیلہ ہے اور ہمارے پاس تو ایک بڑی فوج ہے، اب ہم یہ بڑی فوج کو لے جا کر مکمل قبیلے کا صفائی کر کے چھوڑ دیتے ہیں، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 700 افراد کو لے کر ادھر پہنچتے ہیں۔ جب وہاں قریب پہنچتے ہیں تو مریسع نامی ایک جگہ تھی جہاں پانی ہوا کرتا تھا، ساحل سمندر کے قریب میں، قدید کے علاقے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام کیا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جنگ کی تیاری کے لیے جگہ پر متعین کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے تھے تو اس وقت یہاں بنو المستلق والوں کو بھی پتا چلا کہ مدینے والے خود ہماری طرف نکل پڑے ہیں، تو حارث بن زرار نے وہاں کے بادشاہ، وہاں کے سردار نے ایک جاسوس کو بھیجا کہ جائیں معلوم کرے مدینہ کی طرف کہ مدینے والے کیا کر رہے ہیں۔ تو راستے میں ہی ملاقات ہو گئی، پتا چلا کہ مدینے والے تو ان پر حملہ کرنے کے لیے آ چکے ہیں۔ یہ جاسوس جیسے نبی کے پاس پہنچا ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جاسوس کو پکڑ لیا، پکڑ کر قتل کر دیا۔ جاسوس کے قتل کی اطلاع بنو مستلق کے سردار کو ملی کہ ہم نے جو جاسوس بھیجا تھا مدینے والوں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ انہیں غصہ آیا، لیکن ساتھ میں ڈر بھی لگنے لگا، یہ کیسے لوگ ہیں، ان کے پاس اتنی ہمت ہے، وہ ہمارے جاسوس کو قتل کر رہے ہیں، پھر ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ڈرے ہوئے بھی تھے اور ساتھ میں جنگ بھی کرنا چاہتے تھے۔ جب مریسع نامی مقام پر پہنچے تو ان لوگوں نے جنگ کی تیاری کر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو لے کر ان پر حملہ کر دیا۔ حملے میں بنو مستلق کے چند آدمی قتل کر دیے گئے اور وہ لوگ شکست کھا گئے، تھوڑی ہی دیر میں کمزور پڑ گئے، شکست مان لیا، جس کی وجہ سے ان کے کئی آدمی اور اونٹ، بکریاں وغیرہ سب نبی کے ہاتھوں میں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قیدی بن گئے۔ ایک مسلمان اس میں شہید ہوا تھا صرف، وہ بھی کسی مسلمان کے ہاتھوں۔ ایک انصاری مسلمان نے ان کو جنگ کی حالت میں غفلت میں نہیں پہچان پایا اور اچانک ان پر حملہ کر دیا، یہ سمجھ کر کہ سامنے والی فوج کا ہے، پتہ چلا کہ وہ ہمارا ہی بھائی مسلمان تھا۔ تو ایک مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے، جو ایک مسلمان کی غلطی کی وجہ سے ادھر سے ان لوگوں کی طرف سے ایک مسلمان بھی شہید نہیں ہو سکا۔ بڑی کامیابی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، تو اس میں قیدی بھی تھے اور بہت سے جانور بھی موجود تھے، عورتیں بھی تھیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہیں، تو مدینہ پہنچنے کے بعد جب قیدیوں کو فوج کے درمیان تقسیم کر دیا گیا تو ان میں سردار کی بیٹی جو حارث بن زرار تھے سردار، ان کی بیٹی جویریہ وہ بھی قیدیوں میں تھی، تو وہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ کچھ معاوضہ دے دو اور تم ہمارے پاس سے چلے جاؤ، آزاد ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ان کچھ معاوضے پر ان کو آزاد کیا جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو جویریہ کی طرف سے وہ معاوضہ ادا کر دیا اور جویریہ کو اپنے قبضے میں رکھا اور ان سے نکاح کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو اس نکاح کا اثر اتنا بڑا ہوا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دیکھا کہ آپ نے قیدی کو آزاد کر دیا، پھر آزاد کر کے ان سے نکاح بھی کیا، یعنی قیدی کا مقام آپ نے اتنا بلند کر دیا، ورنہ قیدی کو تو لوگ قیدی کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ اب جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بنو مستلق کے جو قیدی ان کے پاس موجود ہیں، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس یہ جو افراد ہیں بنو مستلق کے، یہ سب تو نبی کے سسرال کے لوگ ہو گئے، یہ جویریہ بنو مستلق کی ہیں، لہذا یہ جتنے قیدی ہیں سب بنو مستلق کے ہیں، اس کا مطلب یہ پورے لوگ نبی کے سسرال کے لوگ ہیں۔ جیسے بعض مرتبہ کہا جاتا ہے نا، کوئی شخص کسی گاؤں میں نکاح کرتا ہے تو کہتا ہے یہ گاؤں میرا سسرال ہے، یہ گاؤں کے لوگ میرے سسرال کے لوگ ہیں، اور حقیقت میں اس کا بڑا اہتمام بھی پہلے ہوا کرتا تھا، آج بعض جگہوں پر ہوتا ہے، تو اگر داماد اس گاؤں میں چلا جاتا ہے تو گاؤں کے پورے لوگ چھوٹے بڑے جن کا رشتہ تھا نہیں تھا، دور کے لوگ سب اس کی عزت کرتے کہ یہ ہمارے گاؤں کے داماد ہیں۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان قیدیوں کے بارے میں کہا یہ تو نبی کے سسرال کے لوگ ہیں، لہذا جن کے پاس بھی قیدی تھے ان تمام لوگوں نے ان قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ تقریباً 100 گھرانے کے لوگ تھے، ان سب کو آزاد کر دیا گیا، اور جب انہیں آزاد کر دیا گیا یہ سب مسلمان ہو گئے، یہ سب مسلمان ہو گئے، اور جب یہ اپنے علاقے واپس گئے بنو مستلق میں اپنے گھروں میں، ان کے خاندان کے جب لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے لوگ جو قیدی بنائے گئے تھے مدینہ میں واپس آ گئے، یعنی محمد نے ان کے ساتھیوں نے سب کو معاف کر دیا، ورنہ جنگی قیدیوں کو قتل کیا جاتا ہے، غلام بنا کے رکھا جاتا ہے، معاف کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اس کردار کو دیکھ کر ان سب نے اسلام قبول کر لیا۔ اب جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ان کے والد حارث بن زرار جو بنو مستلق کے سردار تھے، جب انہیں پتا چلا کہ لوگ تو آ رہے ہیں، ہماری بیٹی وہی ہیں، قیدیوں کو تو چھوڑ دیا گیا، سارے قیدی اپنے اپنے گھر پہنچ گئے، ہماری بیٹی، ان کو نہیں چھوڑا گیا ہے، وہ قیدی ہیں ابھی تک۔ تو کچھ معاوضہ لے کر بنو مستلق سے وہ مدینہ پہنچے تاکہ کچھ فدیہ دے کر اپنی بیٹی کو چھڑا سکیں۔ یہاں آنے کے بعد ان کو پتا چلا کہ میری بیٹی قیدی نہیں ہے، میری بیٹی تو مدینے کے بادشاہ کے گھرانے کی عورت بیوی ہے، یہ تو بڑا اعزاز ہے میرے لیے۔ اپنی بیٹی کی یہ عزت دے کر اس سردار نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو اس طرح جب یہ حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یہ پہنچے ہیں اپنے علاقے واپس، تو اب بنو مستلق میں اب کوئی بھی شخص بغیر اسلام کے نہیں رہ سکا، تمام کے تمام لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اسلامی تاریخ کا، نبی کی زندگی کی تاریخ کا یہ
عجیب سا واقعہ، عجیب سی جنگ ہے جس کو ہم محبت کی جنگ بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی ایسی جنگ ہوئی کہ قتل و قتال، خوریزی، دشمنی، نفرت تو کہیں دکھائی نہیں تھی. بس تھوڑی سی جھڑپ ہوئی، ابتدا تھوڑی معمولی طریقے سے ہوئی، لیکن انتہا میں مسلمانوں کی طرف سے یہ رحم دلی کا اظہار، ان کو معاف کر دینا، اتنا بڑا کردار، اور پھر ان کی طرف سے اس کے رد عمل میں اسلام کا اظہار. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ذریعے اس طرح سے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو اسلام میں داخل فرمایا تھا. اس واقعے سے ایک چیز تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے ہر جنگ میں دیکھا گیا کہ نبی کا مقصد جنگ کرنے میں سامنے والی قوم کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، ختم کرنا یہ نہیں ہوتا تھا. ان کو شرائع سے روکنا، تنبیہ کرنا اور اسلام کی دعوت دینا. اگر واقعی ختم کرنا ہوتا تھا تو یہاں لا کے قیدیوں کو سب کا خاتمہ کر دیا جاتا. سردار کی بیٹی یہاں تھی، سردار تو کہاں تھا؟ اس کی بیٹی کو کسی طرح سے غلط استعمال کر کے باپ کو مجبور کیا جا سکتا تھا، جیسے عام طور پر انسان کرتے ہیں. بڑے کو رسوا کرنے کے لیے میرے قدموں کے سامنے جھک جانا چاہیے اس کو. اس نے ہمارے خلاف ایسی سرکشی کی کوشش کی تھی. آپ نے کوئی بھی کسی بھی قسم کے انتقام کی کوشش نہیں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نتیجہ یہ دیا کہ مکہ سے قریب میں وہ بڑا قبیلہ جو مکہ کے راستے پر تھا وہ قبیلہ مسلمان ہو گیا. ہجرت کا 6واں سال ہے. اب اس کے بعد سن 7 ہجری، پھر 8 ہجری. سن 7 ہجری میں یا اس سے پہلے قریب میں آپ کو مکہ جانا ہے. صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے مکہ جانے کا، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو جب مکہ جانا ہے تو مکہ جانے کے لیے راستہ پر خطر نہیں ہونا چاہیے. مکہ میں داخل ہونے سے پہلے کئی قبائل کے پاس سے گزرنا پڑتا ہے. اگر یہ قبیلے کے لوگ دشمن رہیں، یہ مخالف رہیں، ان کے اندر دشمنی کی آگ بھڑک رہی ہو، تو وہاں تو بہت دور، وہاں پہنچنے سے پہلے یہی لڑائیاں کرتے بیٹھنا پڑے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جانے سے پہلے مکے کا پورا راستہ صاف کر دیا، اور آہستہ آہستہ ایک ایک قبیلہ اسلام میں داخل ہوتا چلا گیا. غزوہ بنی المصطلق اس کا نام ہے تاریخ میں، جو بعض مورخین نے سن 5 ہجری میں لکھا ہے، بعض لوگوں نے سن 6 ہجری میں لکھا ہے. ہم جو کتاب سے درس دیتے ہیں، علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، جن کی مشہور کتاب الرحیق المختوم ہے، اس کتاب میں انہوں نے سن 6 ہجری میں بتایا ہے. تو ہم نے سن 6 ہجری کو ہی اختیار کیا. اس واقعے میں یہ تو ہم نے مختصر واقعہ بتا دیا، لیکن مدینہ سے بنو مصطلق جانے اور اس کے بعد واپس آنے، اس درمیان میں کچھ ایسے بڑے حادثے پیش آتے ہیں جو اسلامی تاریخ میں ہمیشہ یاد کیے جاتے ہیں. وہ حادثے، وہ واقعات انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے. منافقین سے متعلق اور دیگر واقعات، اسلامی بڑے احکامات بھی اس واقعے میں، اس سفر میں نازل ہوئے تھے. تو اس اعتبار سے یہ واقعہ شر تو معمولی رہا، یہ خیروں سے بھرا واقعہ تھا، خیر سے بھری جنگ. اور جیسے ہم نے کہا تھا کہ جنگ خندق جو واقع ہوئی تھی، اس کے بعد نبی نے فرمایا تھا لا نغزوہم ولا یغزوننا. خندق کا جو واقعہ ہوا اس کا اتنا بڑا اثر ہوا کہ اب کسی بھی جگہ پر اطراف میں قبائل کے اندر وہ پہلے والا جوش نہیں دکھائی دیتا تھا. پہلے جو ہمت دکھائی دیتی تھی، ولولہ، جوش، غصہ، ہمیشہ آنکھیں دکھانے کے لیے تیار ہوتے تھے، اب سب پھیکے پڑے ہوئے نظر آ رہے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو آہستہ آہستہ غلبہ عطا فرمایا، مسلمانوں کو قوت عطا فرمائی. ایک چیز تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ واقعی
اسلام کی خدمت کرتے کرتے مسلمان کو بہت صبر کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی نہیں کہ بس ایک ہی سال میں سارا کام ہو گیا۔ تقریباً 5-6 ہجرت کے بعد 5-6 سال تک نبی کو صبر کرنا پڑا، انتظار کرنا پڑا، تب کہیں جا کر مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا۔ تو اسلام کو، مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوگا، آج نہیں کل، تاخیر ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں کو آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے یا پھر نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دینی اخلاص میں، دین کی خدمت میں، اخلاص میں، ایمانی قوت میں مدد فرمائے اور اس برکت عطا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اطراف میں ہر جگہ اسلام کا بول بالا کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔